ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے رب سے مانگو۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا چیز؟ نمک بھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، نمک بھی۔ ہر چیز اپنے اللہ سے مانگو۔ ایک وقت ایسا رکھ لو جو تمہاری عبادت کا ہو، جس میں تم بیٹھو اور اللہ سے رو اور دعا مانگو۔ اب ساری چیزیں چھوڑ کے، بچوں کو پیچھے کر کے، گھر کے کام ختم کر کے، موبائل کو رکھ کے، ہر چیز کو رکھ کے جا نماز پہ، مصلی پہ کوئی ایسا وقت تو دو، ایسا وقت تو بیٹھو کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کو اپنی ساری باتیں سناؤ اور اللہ سے مانگو۔ اللہ سے جب ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ مجھے حیا آتی ہے اس کو خالی لوٹاتے میں۔ کتنی پیاری بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں بتائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے خالی ہاتھ لوٹاتے میں۔ پھر بھی ہم اپنے دکھڑے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ پریشان ہیں، یا آپ کی کوئی ضرورت ہے، وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ آپ کو نہیں چھوڑتا، وہ آپ کی ہر بات سنتا ہے، ہر طرح سے آپ کی مدد کرتا ہے۔ وہ ایسے ایسے خزانوں سے نوازتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی پہنچ بھی وہاں تک نہیں ہوگی۔ اللہ کو اپنے دکھڑے بتائیں، اللہ کو اپنی بیماری بتائیں، اللہ کو اپنی تکلیف بتائیں، جو بھی ہے اللہ سے آپ بات کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں سنتا ہے، اور اللہ کو کچھ ٹائم دے، بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے لو لگائیں۔ اب دنیا کی باتوں میں، دنیا کے لوگوں کو اگر آپ جا کے کسی سے 50,000 مانگ لیں گے تو وہ تو پھر آپ کو خدا حافظ کہہ جائے گا، کہے گا یہ تو میرے سے پیسے مانگنا شروع ہو گیا ہے۔ کوئی بھی ایک مدد نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ جو مدد چاہیے اپنے رب سے مانگیں، اپنے اللہ سے مانگیں۔ ایک وقت نماز کا ایسا رکھ لیں کہ جس پہ آپ اللہ سے بہت گہرائی سے دعا مانگیں۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے اصل تو، لیکن آپ تہجد پہ نہیں اٹھ پا رہے، کوئی وجہ رہ گئی تو عشاء میں کر لیجئے، فجر میں کر لیجئے۔ کوئی ایک ٹائم ایسا جب گھر میں کوئی نہ ہو اور آپ بہت زیادہ ٹائم اپنے مصلی پہ دے سکیں اور اللہ کے آگے جھک سکیں اور اللہ سے دعائیں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے اپنے بندے کو۔ جب ہم اللہ کے آگے جھکیں گے اور اس سے مانگیں گے تو اللہ ہماری ہر مراد پوری کرے گا اور ہمیں نیکی کی راستے پہ رکھے گا، اور ہدایت ملے گی ہمیں اچھے کاموں کی، اور ہمیں صحت تندرستی ملے گی۔ ہر چیز اللہ سے مانگیں۔ اتنی بڑی مثال دے دی کہ نمک بھی مانگیں اللہ سے، جوتے کا بن بھی کہا گیا کہ اللہ سے ہی مانگو، کسی انسان سے نہ مانگو۔ آپ کسی سے مانگیں گے وہ آپ کو احسان جتائے گا کہ میں نے آپ کو فلاں وقت دیا، میں نے آپ کو یوں کیا، لیکن اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو احساس نہیں دلاتا، نہ آپ کو احسان جتاتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے ماں سے، اور ہمیں بھی تو اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی اللہ سے پیار کر کے اس کے احکام پورے کرنے چاہیے، دل سے اچھا کرنا چاہیے۔ اپنے اللہ کے بندوں کے لیے ہمیں اچھی طرح سارے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے، اپنے دل کو صاف کر کے، دل میں کوئی بھی کہتے شرک سے بچ کے، کالی رات کو کالے پتھر پہ کالی لکیر کی طرح شرک آپ کے دل میں آ جاتا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا آپ کس وقت غرور میں آ گئے، کس وقت شرک میں آ گئے۔ تو اللہ کی پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ پناہ دے ہمیں ایسی چیزوں سے جو ہمیں آپ کی نافرمانی کی طرف لائیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہمیں پناہ دے، ہمیں اپنی پناہ دے۔ ہم تیرے راستے چلنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمارا حامی و ناصر ہے، تو ہماری مدد فرما۔ ہمیشہ کہیں کہ صراط مستقیم پہ چلا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے انعام یافتہ بنایا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، ہماری اولاد کو اس میں شامل کر دے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے کہ وہ نیکی کے راستے پہ رہے اور برائیوں سے بچتی رہے۔ ہماری اولاد نیک رہے گی تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اگر آج آپ نیک ہیں، اچھے ہیں، تو سمجھ لیں یہ آپ کے ماں باپ کی بڑائی ہے کہ آپ نیک اور اچھے راستے پہ جا رہے ہیں، کہ ماں باپ نے آپ کی ایسی تربیت کی ہے۔ آپ رشتوں کو پہچانیں، چیزوں کو پہچانیں، سب سے پہلے اپنے رب سے جھک کے عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگیں، عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز سے۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری دلی مرادیں پوری کرے، اور اللہ ہمیں اپنے راستے پہ قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔